نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اب بہت جلد جو ہے وہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ بالکل آخری ایام جو ہیں اس مبارک مہینے کے چل رہے ہیں۔ آج خلاصۃ القرآن کے پروگرام میں آپ دوستوں کے سامنے قرآن پاک کے 29ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ سورۃ الملک سے کیا۔ اس پارے کا آغاز سورۃ الملک سے ہوتا ہے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ضروری اور بنیادی احکامات بیان فرمائے ہیں۔ خصوصاً اس چیز کو ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو سورۃ الملک ہے، جو 29ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، جیسے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ 30 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی، قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی۔ یعنی یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو قبر کے عذاب سے اپنے پڑھنے والے کے جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی ایک عادت بنائیں، اپنا ایک معمول بنائیں کہ روزانہ نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورۃ الملک جو ہے اس کی تلاوت ضرور کر لیا کریں۔ سورہ ملک جو ہے اس کی پہلی جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دو بہت زیادہ بنیادی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں پہلی چیز تو یہ بیان فرمائی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور حیات کو ہم نے جو ہے وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ لوگوں میں سے کون جو ہے وہ اچھے عمل کرتا ہے اور کون جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، یہ جو فرمایا کہ میں جو رب ہوں، میں سارے ملکوں کا، سارے جہانوں کا رب ہوں، سارے جہانوں کو تخلیق کرنے والا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ہر ایک کو رزق دینے والا، ہر ایک کو پیدا کرنے والا، بارشیں برسانے والا، ساری نعمتیں دینے والا، سب کو کھلانے پلانے والا، موت اور حیات کے فیصلے فرمانے والا، عزت اور ذلت جس کے ہاتھ کے اندر ہے، سب کا رزق جس کے ہاتھ کے اندر ہے، اسے خدا وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری کائنات اور سارے ملکوں کا جو مالک ہے وہ میں رب ہوں، اور میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ کون جو ہے وہ اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ غفلت کو چھوڑ کر، سستی کو چھوڑ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزاریں۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو دوسری سورہ مبارکہ ہے 29ویں پارے کی، وہ سورۃ القلم ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اس میں جو ہے قلم کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حدیث نبویہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے قلم کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے تخلیق اللہ نے قلم کی فرمائی اور قلم سے فرمایا کہ تو لکھ۔
قلم نے کہا کہ اے مجھے پیدا کرنے والے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارے کا سارا لکھ دے۔ تو قلم نے جو کچھ ہونے والا تھا قیامت تک اس سب چیز کو جو ہے وہ لکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کا ذکر فرمایا سورۃ القلم کے اندر، اور پھر آگے جو ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کی صفات کا ذکر بھی فرمایا ہے، حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ فرمایا کہ میرا محبوب جو ہے یہ ہرگز جو ہے یہ مجنون نہیں ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اور میرے محبوب کے جو اخلاق ہیں وہ سب سے بلند اور عظیم ہیں۔ پھر کافروں نے حضور نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کچھ نازیبا کلمات حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جوڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انہی کے الفاظ کے اندر جو ہے ان کو جواب دیا۔ پھر سورہ قلم کے اندر جو ہے وہ اصحاب الجنہ، باغ والے جو لوگ ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے باغ والے لوگوں کا، یہ اہل عرب کے اندر بہت زیادہ مشہور تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہے اس کو قرآن پاک کی سورۃ القلم کے اندر بیان فرمایا۔ یہ اصحاب الجنہ کون لوگ تھے، یہ باغ والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کچھ یہ بھائی تھے، ان کا جو والد تھا وہ بہت متقی اور پرہیزگار اور پارسا آدمی تھا۔ اس کا ایک بہت بڑا باغ تھا، وہ جب بھی باغ کا پھل اتارتا تو اس میں سب سے پہلے وہ غرباء مساکین کو جو ہے ان کا حصہ دیتا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھل جو ہے اپنے گھر میں لے کے جاتا تھا۔ لیکن جب اس نیک اور صالح شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے جو 1-2 سال تک انہوں نے دیکھا، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ یہ اتنے غریب اور مساکین لوگ آ جاتے ہیں اور ہمارا اتنا زیادہ جو پھل ہے وہ ایسے لے کے چلے جاتے ہیں، تو اب ہم جب پھل اس سال اتاریں گے تو ہم جو ہے ان غرباء اور مساکین اور فقراء کو پتہ ہی نہیں لگنے دیں گے، اور صبح ان کے آنے سے پہلے اپنا پھل اتار کے جو ہے ہم اپنے گھر میں لے کے آ جائیں گے۔ یہ سارے منصوبے رات کو بناتے ہوئے سو گئے اور یہ مشورہ کیا کہ صبح جلدی اٹھیں گے اور منہ اندھیرے یعنی رات کے اندھیرے میں ہی جائیں گے، اور صبح کی روشنی ہونے تک جو ہے ہم اپنے باغ کا سارا پھل جو ہے وہ اتار لیں گے اور پھر اس کو جلدی جو ہے اپنے گھر میں لے کر آ جائیں گے۔ لیکن جیسے وہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو باغ ہے وہ سارا جل چکا ہے۔ پہلے وہ یہ سمجھے آپس میں کہ ہم کسی غلط جگہ پر آ گئے، رات تو ہم اپنے باغ کو پھلوں سے بھرا ہوا چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اب یہ ایک رات میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارا باغ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے؟ لیکن جب انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ اپنے ہی باغ میں کھڑے تھے اور ان کا سارا جو باغ تھا وہ تباہ و برباد ہو چکا تھا، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غرباء اور مساکین اور اللہ کے جو مستحقین بندے ہیں ان کا ہم نے جو ہے وہ حق جو ہے وہ کھانے کی کوشش کی ہے یا ان کے ساتھ ہم نے دھوکہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں یہ سزا دی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو غریب بندے ہیں، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، ان کا جو حق ہے اپنے مال میں سے وہ حق ان کو ضرور دینا چاہیے۔ پھر سورۃ المعارج کے اندر قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورۃ الحاقہ کے اندر بھی قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے جو نیک لوگ ہوں گے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرمائے گا، ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کرنا ہے ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جن کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا جب وہ اس کو پکڑیں گے تو بڑا افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ ہائے افسوس کہ یہ کتاب ہمیں نہ دی جاتی، اور یہ کتاب دینے سے پہلے ہمیں موت آ جاتی اور آج کا یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ یعنی وہ اس وقت حسرت کریں گے، لیکن اس وقت کی حسرت، اس وقت کی ندامت، اس وقت کا افسوس ان کے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ تو سزا اور جزا کا دن ہوگا۔
اس میں کسی کی کوئی سوری، کوئی ایکسکیوز جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، پھر آگے سورۃ النور آتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، قیامت کا ذکر اور دیگر چیزوں کے اوپر جو ہے گفتگو فرمائی ہے۔ سورۃ الجن کے اندر جنات کے حضور علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر سورۃ المزمل کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ المدثر کے اندر جو بڑی اہم چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، ایک تو حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اٹھیں اور اپنے کام پہ لگ جائیں، یعنی جو آپ کے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ لوگوں کو حق کا پیغام دینا اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، وہ آپ پیغام دیں۔ اب ان کو ہدایت ملتی ہے نہیں ملتی، وہ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے آپ کے پیغام کو، یہ ان کا نصیب ہے، لیکن آپ اٹھیں اور جو آپ کے ذمہ کام لگایا گیا ہے آپ اس کو جو ہے کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اسی سورۃ المدثر کے آخر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم چیز بیان فرمائی ہے کہ جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ اہل جنت جو ہوں گے وہ اہل دوزخ سے پوچھیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے تمہیں جو ہے اس حال تک پہنچایا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے اس چیز نے یہاں جہنم کے اندر پہنچایا کہ ہم جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا جو ہے ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی مساکین کی مدد کرنا اور غریبوں کی داد رسی کرنا، مخلوق خدا کے اوپر رحم کرنا اور ان کی مشکلات میں آسانیوں کے لیے کوشش کرنا، یہ امر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ جو میری مخلوق میں جو غریب بندے ہیں، جو اہل ثروت ہیں، جو جن کو میں نے مال کی نعمت سے نوازا ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ میرے غریب اور مسکین بندوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کریں اور ان کی مدد کریں اور ان کے لیے پریشانیوں کے اندر آسانیاں پیدا کریں، اور جو میں نے مال ان کو دیا ہے وہ اس میرے عطا کیے ہوئے مال میں سے جو ہے میرے غریب اور مساکین بندوں کے اوپر جو اپنے مال کو خرچ کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بڑا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت اور شان عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ آگے جو ہے سورۃ القیامہ آتی ہے۔ سورۃ القیامہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قیامت کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے قیامت قائم ہوگی، کیا کیا مناظر ہوں گے اور کس طریقے سے ساری مخلوق کو جو ہے وہ میدان محشر کے اندر جمع کیا جائے گا، اور پھر کس طریقے سے موت آئے گی اور نزاع کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب روح جو ہے وہ کھینچی جاتی ہے تو وہ کیفیات، ان ساری چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القیامہ کے اندر فرمایا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ تھا 29ویں پارے کا خلاصہ جو آپ دوستوں کے سامنے بیان کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام اچھا لگے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔